بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 141 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 106 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے نماز کے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے روزہ اور افطار کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، قرآنی و روائی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے الصوم کو عقل کے لشکروں میں سے اور افطار کو جہل کے لشکروں میں سے قرار دیا ہے۔ یہ تعبیر بظاہر فقہی صیام اور افطار کے الفاظ سے ماخوذ ہے، لیکن یہاں باطنی اور روحانی صوم اور غفلت و شہوت پرستی کے افطار مراد ہیں، جیسا کہ مفسرین اور عرفاء نے وضاحت کی ہے۔ الصوم لغت میں الامساک عن الشیء یعنی کسی چیز سے باز رہنا، خواہ وہ کھانے پینے سے ہو یا قول و فعل سے۔ لسان العرب جلد 12 صفحہ 307۔ الافطار فطر بمعنی شقہ یعنی کھول دینا، ظاہر کرنا، اس لیے افطار کا معنی ہے روک ٹوک ختم کر دینا، ضبط توڑ دینا، امساک کے بعد اظہار میل و رغبت۔ یہاں تک اس کے بارے میں ملا صدرہ شیرازی کا تعلق ہے تو شرح اصول کافی میں فرمایا من خصال العقل و ملکاتہ و جنودہ فی جہاد النفس ومحاربتها وقتل النفس الامارۃ بالسوء الصوم۔ عقل کی صفات میں سے ایک صوم ہے جو نفس امارہ کے خلاف جہاد، خواہشات کی مخالفت اور روح کی تطہیر کا ذریعہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جہل کی صفات میں سے افطار ہے، یعنی خواہشات و لذات میں غرق ہونا، نفسانی میلان کی پیروی کرنا جو شیطانی تسلط کو مضبوط کرتی ہے۔ مزید فرمایا کہ روزے کے 3 درجات ہیں، چونکہ ان کے نزدیک محض امساک ظاہری نہیں بلکہ تدرج روحانی و ارتقاء کا نام ہے۔ اسی بنیاد پر وہ 3 مراتب بیان کرتے ہیں۔ صوم العوامی صرف ظاہری روزہ، کھانے پینے اور شہوت سے امساک۔ صوم الخواصی گناہوں سے اعضاء و جوارح کو روکنا، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پیٹ وغیرہ کو برائیوں سے روکنا۔ صوم اخص الخواصی دل و باطن کو غیر خدا سے خالی رکھنا، ہم غرض صرف اللہ کی ذات کو قرار دینا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ صوم العوام کی شرائط اور مسائل کتب فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن صوم الخواص جو صوم العابدین ہے، اصحاب الیمین کا روزہ ہوتا ہے، تو وہ جوارح کو گناہوں سے بچانے سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کا کمال 6 چیزوں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے غض بصر اور کف نظر، آنکھ کو ایسی ہر چیز سے بچانا جو غفلت یا شہوت پیدا کرے۔ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک، یہ محمد بن مسلم ثقفی نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب روزہ رکھو تو فقط تو تمہارے کانوں، آنکھوں اور بالوں اور جلد کو، تمام اعضاء اور جوارح کو روزہ ہونا چاہیے، اور تیرے روزے والا دن تیرے افطار والے دن کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ روزے کے آداب کو بیان کرتے ہوئے دوسرا ادب بیان کیا ہے، حفظ اللسان عن الہذیان والکذب والغیبت والنمیمہ والفحش والخصومہ والمراء، زبان کو ہر لغو، غیبت، فحش اور کذب سے بچانا چاہیے۔ الصوم لیس من الطعام والشراب، امام صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نے روایت کی، ان مریم قالت انی نذرت للرحمن صوما ای صمتا، زبان کا روزہ دراصل باطن کی حراست ہے تاکہ زبان حق کے ذکر میں مشغول ہو، نہ کہ خلق کی مذمت میں۔ پس اپنی زبانوں کو حفاظت کرو، آنکھوں کو نیچا رکھو، حسد اور تنازع نہ کرو کہ حسد انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شعر بھی نہ کہو رات کے وقت،
تو آپ کے فرزند اسماعیل نے عرض کی یا بتا وَإِنْ كَانَ فِينَا، اگرچہ اہل بیت کے بارے میں ہو، فرمایا اگرچہ ہمارے بارے میں ہو۔ نبی اکرم نے ایک عورت کو سنا کہ جو اپنی ہمسائی کو گالیاں دے رہی تھی روزے کی حالت میں، تو اس کے لیے کھانا منگوایا اور کہا کھا لو۔ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ فرمایا کیف تکونین صائمہ وقد سببت جاریتک، یہ کیسی روزے دار ہے جو اپنے ہمسائی کو گالیاں دے رہی ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے زبان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس مطلب کو مزید واضح کرنے کے لیے روایات سے استفادہ کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دو عورتوں نے نبی اکرم کے دور میں روزہ رکھا تھا اور دن کے آخر میں انہیں بہت زیادہ بھوک پیاس لگی، حتیٰ کہ تلف ہونے کا خطرہ تھا۔ انہوں نے نبی اکرم کو پیغام بھیجا اور افطار کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان کی طرف ایک ظرف بھیجا اور کہا اس میں الٹی کرو۔ تو جب ایک نے الٹی کی تو اس میں آدھا حصہ تو نہایت ہی گاڑھا خون تھا اور تازہ گوشت تھا، دوسری نے بھی اسی طرح الٹی کی حتیٰ کہ وہ ظرف بھر گیا۔ لوگوں نے تعجب کیا۔ مولا نے فرمایا ان لوگوں نے حلال کے ساتھ روزہ رکھا تھا لیکن حرام کے ساتھ روزے کو افطار کر دیا۔ یہ آپس میں مل بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرتی رہی اور ان کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ روزے کے آداب میں سے تیسرا صوم السمعی، یعنی کہ ناپسندیدہ اور حرام چیزوں سے کانوں کو بچانا، چونکہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے بولنا ان کا سننا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالی نے سحت و حرام کھانے اور جھوٹ سننے کے درمیان برابری قرار دی ہے۔ فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ وہ جھوٹ سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ مائدہ 42۔ اسی طرح فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، یعنی ان کے علماء ان کو گناہ کی باتوں سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ تو غیبت سے سکوت حرام ہے۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انکم اذا مثلهم، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو حرام کا ارتکاب کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنا موضوع بدل لیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح شمار ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے المغتاب والمستمع شریکان فی الکذب، غیبت کرنے والا اور اس کو سننے والا دونوں جھوٹ میں شریک ہوتے ہیں۔ آداب روزہ کو بیان کرتے ہوئے اس کا چوتھا ادب بیان فرمایا ہے کف بقیت الجوارح من الید والرجل وغیرہما من المکارہ، یعنی باقی اعضاء اور جوارح کو حرام سے بچانا ہے، ہاتھ پاؤں دیگر اعضاء کو گناہ سے روکنا ہے، خاص طور پر افطار کے وقت حرام یا مشتبہ کھانے سے اجتناب کرنا ہے۔ ملا فرماتے ہیں لا معنی للصوم وهو کف عن الطعام الحلال ثم الافطار علی الحرام، حلال سے روزہ رکھ کر حرام پر افطار کرنا باطن روزہ کو منہدم کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک قصر بنایا جائے اور پورے شہر کو گرا دیا جائے۔ پانچواں ادب الاقتصاد فی الافطار و ترک الاسراف، افطار کے وقت حد سے زیادہ کھانا روح روزہ کو باطل کر دیتا ہے۔ ما من وعاء ابغض الی اللہ من باطن ملیء من حلال، کوئی ظرف اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک مبغوض نہیں ہے کہ پیٹ کو حلال سے بھر دیا جائے۔ فروح الصوم وسرہ تضعیف القوا التي هي وسائل الشیطان، مطلب یہ ہے کہ روزہ قوائے شہوانیہ کی تضعیف اور کمزوری کا سبب ہے۔ اگر افطار میں انہی کی تقویت ہو جائے تو مقصد ضائع ہو جائے گا، اور یہی الافطار جہل کا لشکر ہے، یعنی شہوت کی تقویت ہوتی ہے۔ اس عبارت میں بھی جناب ملا صدرہ شیرازی نے اسی بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ گویا روزے کا راز اور اس سے مقصود انسان کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے۔ تو اگر انسان دن کو بھوک پیاس برداشت کرے اور افطار کے بعد بہت زیادہ کھانے پینے پر توجہ دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ روح روزہ اس میں بیدار نہیں ہوئی۔ روزے کے آداب میں سے آخری ادب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا افطار کے بعد انسان کا دل
خوف و رجا کے درمیان معلق اور مضطرب ہونا چاہیے۔ روزے کا اختتام حالت خوف و امید میں ہونا چاہیے کہ آیا میرا روزہ مقبول ہوا یا نہیں۔ اصحاب قلوب میں سے بعض ایک قوم کے پاس سے گزرے، عید والے دن وہ بہت زیادہ ہنس رہے تھے۔ فرمایا ان اللہ جعل شہر رمضان مضمارا لخلقہ یستبقون فیہ بطاعتہ فسبق اقوام ففازوا وتخلف اقوام فخابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فيه فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون۔ اللہ تعالی نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے ایک میدان قرار دیا ہے جس میں اس کی اطاعت کے ذریعے لوگ سبقت لیتے ہیں اور فائز المرام اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ایک گروہ ہے جو کہ تخلف کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ تعجب ہے جو اس دن لہو و لعب اور ہنسی خوشی میں مشغول ہے جس میں سبقت کرنے والوں کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے اور باطل پرستوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھاتے ہیں، فقہائے ظاہر و علماء باطن کا فرق بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جو آپ نے شرائط بیان کی ہیں یہ فقہائے فقہ کے فتوے کے موافق نہیں ہیں، وہ تو غیبت کرنے والے اور جھوٹ کو سننے والے کے روزے کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ فرمایا فقہائے ظاہر ان شروط کو ثابت کرتے ہیں جو ظاہری روزے کے لیے ہیں، لیکن روزے کے اسرار اور اس کے باطن کے لیے جو شرائط ہیں ان کی انہوں نے نفی نہیں کی۔ علماء باطن و عرفاء کے نزدیک صحت صوم کا مطلب قبولیت ہے، یعنی روح روزہ حاصل ہو، وصل الہی و قربت الہی و رضوان الہی کے مقام پر پہنچے۔ اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء باطن و آخرت ان کی صحت سے مراد قبولیت اور وصول الی المقصود ہے، اور وہ تخلق بے اخلاق اللہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان میں صمدیت اور تشبہ بالملائکہ اور خواہشات سے دوری پیدا ہو جائے تب جا کر وہ روزے کے اسرار کو پہنچتے ہیں۔ گویا روزے کا حقیقی مقصد تخلق بے اخلاق اللہ ہے۔ روزہ خدا کی صفت صمدیت بے نیازی میں مشابہت ہے اور فرشتوں کی طرح شہوات و خواہشات سے پاکیزگی کی مشق ہے۔ انسان نفس کے جہاد میں ہو تو وہ بہائم سے برتر اور ملائکہ کے قریب تر ہوتا ہے، اور جب شہوات میں غرق ہو تو اسفل السافلین میں جا گرتا ہے۔ تو یہ روزے کے وہ اسرار ہیں جو اہل عقل اور اہل دل و اہل عرفان سمجھتے ہیں اور ان مقامات اور مراتب کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر روح روزہ کو حاصل کرنا مقصود نہ ہوتا تو نبی اکرم سے منقول ان روایات کا کیا معنی کیا جائے گا جس میں فرمایا کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش، کتنے روزہ دار ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض عرفاء نے فرمایا یا حبذا نوم الاکیاس وفطرہم کیف یغبنون صوم الحمقى و سحرہم۔ بعض عرفاء نے بھی اس کی اپنے بیان میں تاکید کی ہے، اور اہل یقین و تقوی ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور مغترین کی عبادتوں جن میں اسرار و روح نہیں ہوتی ان کی مذمت کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کم من صائم مفطر و کم من مفطر صائم، کتنے روزہ دار ہیں جو افطار کی حالت میں ہوتے ہیں اور کتنے افطار والے ہیں جو روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو مفطر صائم وہ ہے جو اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور صائم مفطر وہ ہے جو روزہ رکھ کے اپنے اعضاء و جوارح کا خیال نہیں رکھتا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی صوم الخصوص کے بعد صوم خصوص الخصوص کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی بلند مرتبہ عرفاء اور قرب الہی رکھنے والوں کے روزے کی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فصوم القلب عن الہمم الدنیہ والاغراض الدنیاویہ وکفہ عما سوى اللہ بالکلیہ لدوام استغراقہ بالحق عن الالتفات بغیرہ،
یہ روزہ ان اولیاء اور صدیقین کا ہے جو ہم و غم دنیا سے منقطع، ہم متوجہ الہی میں مستغرق اور ہر لمحہ قل اللہ ثم ذرہم پر عامل ہیں۔ یہاں فطر افطار کا مفہوم عرفانی طور پر توجہ الی غیر اللہ ہے، یعنی جس لمحے دل غیر خدا کی طرف مائل ہوا وہ لمحہ افطار باطن ہے۔ تو انسان کو ان عبادات کے ذریعے زاد راہ تلاش کرنا ہے، زاد آخرت تلاش کرنا ہے۔ ارباب قلوب نے فرمایا من تحرکت ہمتہ بالتصرف فی نہارہ لتدبیر ما یفطر علیہ فی لیلہ کتب علیہ خطیہ، جو شخص روزہ رکھ کے دن بھر یہی کوشش کرتا رہتا ہے کہ شام کو کس چیز پہ افطار کرے گا، اس نے روزے سے کیا پایا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ قِلَّةِ الْوُثُوقِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَضَعْفِ الْيَقِينِ بِرِزْقِهِ الْمَوْعُودِ وَهَذِهِ رُتْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ۔ تو اگر ایسی فکر روزے کی حالت میں اس کو رہتی ہے تو وہ فضل الہی سے اطمینان کی کمی کا شکار ہے، اور رزق کے بارے میں اس کے وعدے پر یقین کی کمزوری کا شکار ہے۔ جب انسان اس مرتبہ یقین کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کہ سوائے خدا کے کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھتا تو وہ رتبہ انبیاء و صدیقین شمار ہوتا ہے۔ تو یہ روزہ جو مکمل توجہ کے ساتھ اور غیر اللہ سے کٹنے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نبی اکرم کی تعلیم ہے۔ فرمایا قل اللہ ثم ذرہم، اللہ کو جب کہو تو پھر دوسروں کو چھوڑ دو۔ اسی طرح خلیل سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، سورہ شعراء آیت 77۔ جناب ملا صدرہ شیرازی کے نزدیک روزہ کے 3 مراتب بیان کیے گئے ہیں، نیز جناب ملا صدرہ کے نزدیک صوم الخواص اور روح روزہ کے عنوان سے 6 آداب گنوائے گئے ہیں۔ ان میں اپنے تمام اعضاء و جوارح کو حرام سے بچانا مد نظر قرار پایا ہے۔ یہاں تک روزہ اور افطار کے متعلق جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی تاکید فرمائی ہے کہ روزہ فقط کھانے پینے وغیرہ سے امساک اور رکنے کا نام نہیں، بلکہ ہر اس چیز سے رکنا چاہیے جو خدا سے دوری کا سبب بنے، اور اس میں انسان کو اپنے تمام اعضاء اور جوارح ظاہرہ اور باطنہ کو حرام اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچانا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر تفصیلات بیان کی ہیں۔ آخر میں انہوں نے تاکید فرمائی ہے کہ جب انسان اس سلیقے سے اور ان آداب کے ساتھ روزہ رکھے گا تو وہ عقل کے عظیم لشکروں میں سے شمار ہوگا، اور وہ اس کے ذریعے نفس امارہ کو شکست دینے کے قابل ہو جائے گا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان چیزوں سے وہ نہیں بچتا اور اپنے اعضاء اور جوارح پر کنٹرول حاصل نہیں کرتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حقیقت میں روح روزہ سے دور ہے، یعنی حقیقی روزہ وہ ہے کہ دل کا قصد صرف خدا ہو اور نفس خواہشات سے مہجور اور دور ہو جائے۔ تو اس صورت میں روزہ عقل کا لشکر ہے، کیونکہ یہ نفس امارہ کی مخالفت، قوت شہوانیہ کی تضعیف و کمزوری اور قلب کی تطہیر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی محض گناہ سے بچنا نہیں بلکہ باطنی ورع ہے، یعنی دل کو غیر اللہ سے روکنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش، اور عرفا نے کہا یا حبذا نوم الاکیاس وفطرهم کیف یغبنون صوم الحمق وسحرهم، یعنی اہل معرفت کا قلیل عمل بھی مغرور عابد کے کثیر عمل سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ پہلا حضور رکھتا ہے اور دوسرا غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے روزہ اور افطار کے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی ذکر کیے گئے۔ ابن العربی نے فرمایا الصوم امساک السر عن مشاہدۃ السوا والافطار کشف الغطاء عن شہوۃ النظر الی ما دون الحق، صوم یہ ہے کہ راز قلب غیر کے مشاہدہ سے باز رہے، اور افطار یہ ہے کہ وہ
دوبارہ غیر حق کی لذت دیکھنے لگے۔ سید حیدر عاملی نے جامع الاسرار میں فرمایا الصوم عند العارفین ترک المشاہدہ لغیر اللہ والافطار رجوع الی الاغیار۔ امام غزالی نے بھی جناب ملا صدرہ کی طرح احیاء علوم الدین میں 3 مراتب روزے کے بیان کیے ہیں۔ قرآن نے بھی لعلکم تتقون کے ذریعے روح روزہ کو بیان کیا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔